بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، کچھ روز قبل ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی کہ جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے یعنی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیوں کو ہدف پر رکھتے ہوئے اور نشانہ بناتے ہوئے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں کتب احادیث کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی احادیث مبارکہ کتابی شکل و صورت میں جمع نہیں کیے یا انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس دور کے وہ علماء یا وہ حضرات جو کتابیں لکھ رہے ہیں اور کسی بھی علم کے ساتھ یا بالخصوص کتب احادیث کے ساتھ یعنی احادیث کے فن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور علم حدیث کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اور کتب جو تحریر و تصنیف و تالیف کر رہے ہیں، وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیوں سے معاذ اللہ بہتر ہیں، اس بنا پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنے زمانے میں ایسا کوئی کام کیا نہیں، تو چونکہ اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے یہ کام یعنی وہ افضلیت کا ایک معیار اس نے ٹھہراتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ لہٰذا یہ وہ جو علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ ان صحابہ کرام سے معاذ اللہ بہتر ہیں۔ وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا، ہم بہت زیادہ ترقی کر گئے، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، ہم خلط نہیں کرتے، اسلام لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے لکھ دی نا، بعد کے زمانے میں لکھ دی، صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ جب قرآن مدون ہو گیا، جمع ہو گیا، اس کے بعد لکھا نہیں لکھا۔ ایک صحابی کا نام دیں جس نے کوئی تدوین کی ہو، کتاب، ہاں حدیث تدوین کی ہو۔ ممنوع تھی، کیسے تدوین کرتے؟ ابھی بھی انہیں سیاح میں لکھا ہوا ہے نا، لا تکتبوا عنی شیئا، مجھ سے کچھ بھی شیء ہے نا۔ عبداللہ ابن عامر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے لکھا تھا، ان کا صحیفہ بھی موجود تھا، جلایا گیا نا؟ نہیں، ان کا نہیں جلایا گیا تھا، وہ تو جو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا وہی جلایا تھا۔ نہیں، وہ 40 حدیثیں اور ہیں جو حضرت ابوبکر نے اپنی جلائی ہیں۔ میرے معلومات میں تقریباً 600 روایات تھی۔ نہیں، اپنی جو لکھی، اچھا 640 میں عددی حافظہ میرا زیادہ نہیں، وہ جو بھی ہے، جو بھی فکر ہے، جو احادیث انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی احادیث جلائی ہیں۔ اس میں جب توجیہ کرتے ہیں نا کہ اس میں سے شاید یہ شاید وہ، جب اپنی لکھی ہوئی حدیث میں تو کوئی شاید واحد نہیں ہے نا بھائی۔ میرے پاس آج جو حدیث کا مجموعہ ہے اس میں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ شاید صحیح ہو شاید صحیح نہ ہو۔ نہیں حضرت، وہ دراصل یہ کہتے ہیں اس کا جواب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چونکہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ قرآن اور آیت حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے اور دونوں مکس نہ ہو جائیں کہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں، ان سے تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم سے تو وہ بہت اچھے ہیں بھائی۔ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، صحابہ تو ہو گئے، نئے ایران کے لوگ جیسے روم کے لوگ، چلیں ایران روم کو چھوڑیں، عربوں کو ہی لے لیں۔ یہ کہو جو ایران روم سے ہیں وہ لوگ یہ کام مت کریں، ہم عرب ہیں، ہمیں تو کوئی اس میں اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں ہے نا۔ جسے آپ سب سے زیادہ افضل کہتے ہیں، سب سے زیادہ عالم کہتے ہیں، سب سے زیادہ افقاہ کہتے ہیں، اس کو یہ مسئلہ ہوگا، وہ کیوں اپنی حدیث جلائے؟ جبکہ یہ صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو قیاس کے طور پر یا عقل کے اوپر پرکھ کر تو ان کے معیار کو یعنی ان کے ایمان کے معیار کو، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کو تو پرکھا ہی نہیں جا سکتا، چہ جائے کہ ان کا یہ اندازہ لگانا کہ انہوں نے کتابیں نہیں لکھی یا تحریر و تصنیف نہیں کی۔ اول تو یہ سرے سے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ ایسا نہ تو کسی مصنف نے کہا ہے، نہ کسی محدث نے کہا ہے، نہ کسی مجتہد نے، نہ کسی عالم دین نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ کسی کتاب کے اندر یہ دعویٰ ملتا ہے، نہ تو قرآن اور حدیث نے اس دعوے کی طرف کوئی توجہ دی ہے کہ جو بندہ کتابیں تحریر کرے یا احادیث کا کام کرے یعنی علم حدیث کے اندر جائے اور ان کو باقاعدہ سے لکھے تو وہ بندہ اس بندے سے افضل ہے کہ جس نے یہ کام نہیں کیا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا، بلکہ یہ حکم فرمایا گیا کہ قیامت تک آنے والے صحابہ کے بعد وہ حضرات جو بعد میں دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں یا ایماندار ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسا ایمان اور اسلام برقرار رکھیں اپنی ہستیوں میں، اپنی ذوات میں، کہ جس طرح ان نفوس قدسیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان موجود تھا۔ یقیناً کوئی بھی بندہ ان کے اس مقام کو لیول کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کو یوں سمجھے کہ ایک آئیڈیل قرار دیا گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، گویا کہ ان کو ایک رہبر اور رہنما، اور حقیقتاً وہ رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں،
جس طرح کے قرآن میں بھی واضح طور پہ واشگاف الفاظ میں موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بینات میں بھی موجود ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، تم جن کی بھی پیروی کرو گے، جس کی پیروی کرو گے انشاءاللہ تم راہ راست کو پہنچ جاؤ گے۔ اب بات یہاں پر آئی کہ صحابہ کرام نے چونکہ کتب حدیث کو باقاعدہ تدوین نہیں کیا تو لہٰذا معاذ اللہ بعض والے جنہوں نے کتب حدیث میں کام کیا، احادیث کی طرف توجہ دی اور باقاعدہ کتابیں لکھی، کئی مجلدات پہ لکھی، تو وہ ان سے افضل ہوئے۔ تو میں پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے احادیث لکھی نہیں ہیں یا احادیث جمع نہیں کی ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ صحابہ کرام نے حدیثیں جمع نہیں کی ہیں یا لکھی نہیں ہیں، اس خوف سے معاذ اللہ کہ یوں نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہیں کہ غیر صحیح ہے معاذ اللہ، یا کسی سے بھی سنی تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری، تو میں آپ سے اولاً تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے باقاعدہ حدیثیں لکھی تھیں اور لکھ کر اپنے پاس جمع کر کے رکھی تھیں، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت یہ کتابی شکل و صورت دینے کا رواج بھی نہیں تھا، اور اس طرح باقاعدہ کتاب یعنی جو چیزیں لکھی جاتی ان کو چند صفحات میں یا کسی صورت بھی جب سمیٹ لیا جاتا تو ان کو ایک کتاب کی صورت میں باقاعدہ نام دینا، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اس طرح کا نام دینے کا ایک رواج بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے فرامین مقدسات کو سنا اور ان کو لکھ کر اپنے پاس جمع کیا، اور چاہے وہ صحائف کی صورت میں یا اوراق کی صورت میں موجود تھے، تو ان کے چند میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں۔ یہ وہ نام ہیں کہ جن کو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے یہاں پر جمع کیا ہے، ورنہ فہرست جو ہے وہ کافی طویل ہے۔ بہرحال یہ کوئی 20 ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ وہ تمام صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سنی بھی تھیں اور سننے کے بعد اپنے پاس لکھ کر محفوظ بھی کی تھی، بلکہ دوسرے صحابہ کرام یا تابعین علیہم رضوان کو وہ املا بھی کرایا کرتے تھے، اور بس اوقات وہ مشق کی صورت ان کو لکھوایا بھی کرتے تھے اور اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچایا بھی کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرامین مقدسات آپ کے سنتے بھی تھے اور ان کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 52 ہجری۔ نمبر 3 امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار و یار مدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کے طور پر جو بات مشہور ہے کہ آپ نے اپنے نسخے کو لیا جس میں آپ نے حدیثیں جمع کی ہوئی تھی، جن کی تعداد تقریباً 500 تھی، تو آپ نے اس سارے نسخے کو، اس صحیفے کو جلا دیا، اور آپ نے اس حدیث میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ یوں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیثیں مجھ تک پہنچائی ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا غیر صحیح ہیں۔ اب یوں نہ ہو کہ یہ احادیث اور لوگوں تک پہنچیں تو نہ جانے وہ اس پر عمل کر کے وہ اپنی دنیا کو سنوار لیتے ہیں یا بگاڑ لیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات ہیں کہ نہیں ہیں، جبکہ اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکمل طور پر رد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث درست نہیں ہے، اور اس میں ایک راوی ہے جو کہ علی بن صالح ہے جو کہ غیر معروف ہے، اس ایک راوی کی وجہ سے فرمایا کہ یہ حدیث پاک جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول کی جاتی ہے کہ آپ نے مسند جو صدیق تھی، مسند صدیق یا صحیفہ صدیق جو تھا اس کو جلا دیا تھا، اور یہ جان کر کہ نہ جانے اس میں احادیث صحیح ہیں کہ غیر صحیح ہیں، تو فرمایا کہ یہ سرے سے یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، حدیث غیر صحیح ہے، کیونکہ اس میں علی بن صالح جو ہے وہ غیر معروف ایک راوی ہے۔ دوسرے نمبر پر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ مسند صدیق کے نام سے اس نسخے کو جمع کیا ہے اور باقاعدہ وہ چھپ بھی چکا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر آئیے حضرت ابوبکر الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں نمبر پر حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور باقاعدہ صحابہ کرام کو حدیثیں سنایا بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی حدیثیں جو ہے وہ حضرت ابو رافع جو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے آپ لیتے ہیں۔ نمبر 6 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ابو شاہ جو کہ ایک یمنی صحابی ہیں جو یمن سے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے فرامین مقدسات کو سنا اور آپ لکھتے بھی تھے۔ نمبر 9 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم جب اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا لکھا،
کیسے لکھا، کہاں موجود تھا، کس انداز میں تھا، کس طریقے میں تھا، اور کس طرح انہوں نے جمع اور تدوین کی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے احادیث لکھی ہیں، باقاعدہ کتابت کی ہے، باقاعدہ تحریر کی ہے، ان کے صحائف موجود تھے، ان کے نسخے موجود تھے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن قیس، حضرت ابو ہریرہ۔ 12ویں نمبر پر ہے حضرت ابو ہند الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13ویں نمبر پر ہے حضرت ابی بن کعب بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14ویں نمبر پر ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15ویں نمبر پر ہے حضرت اسید بن حدیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، اور 20ویں نمبر پر حضرت امام حسن مجتبیٰ اور ابن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے آپ کے فرامین مقدسات کو سنا، اور بعد از سماعت اس کو کتابت میں بھی وہ لے آئے، اور باقاعدہ تحریری صورت میں ان کی مسانید اس وقت موجود تھی، ان کے باقاعدہ صحائف اس وقت موجود تھے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ ان صحابہ نے اس وقت کتابی صورت میں ان احادیث کو جمع نہ بھی کیا ہو، تو یہ معیار تو نہیں ہے افضلیت کا کہ یہ آپ جو قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر کتاب لکھیں گے تو معیار افضلیت ہے، اور اگر کسی نے کتاب نہیں لکھی تو معاذ اللہ عدم افضلیت کا آپ کس طرح جو ہے نا وہ اقرار کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ تو کوئی عجیب سی، کوئی بھونڈی سی بات ہے کہ کسی نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، احادیث کو جمع کیا، اس کی کلیکشن کی ہے، اور اس کو کلیکٹ کر کے جمع کر دیا کتابی صورت میں اور احاطہ تحریر میں لے آئے، تو وہ افضل ہو گیا، اور جس نے نہیں لکھا وہ غیر افضل ہو گیا۔ یہ بات کیسی ہو گئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے اگر 2 کتابیں لکھی ہیں، یا آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، تو دوسری جانب اگر ایک ہندو پنڈت کوکارام آپ کے مقابلے میں 5 کتابیں لکھتا ہے، تو کیا وہ آپ سے افضل ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ نے 5 کتابیں کوئی تحریر کی ہیں، دوسری جانب ڈیل کارنیگی اگر وہ انگریز یا عیسائی وہ 10 کتابیں یا 15 کتابیں لکھتا ہے، تو کیا وہ آپ سے افضل ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے کتابیں آپ سے زیادہ تصنیف و تحریر کی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں کہ وہاں ان کے مقابلے میں یہ تو امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے اس امت کے سب سے افضل ترین افراد ہیں۔ ان سے عبادت میں کوئی بڑھ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے بھی رکوع و سجود کر لے، کیونکہ ان کی وجہ افضلیت جو ہے وہ علم تو ہے نہیں، نہ تو وہ کثرت عبادت ہے، بلکہ ان کے وجہ افضلیت جو ہے، سبب افضلیت جو ہے وہ صحابیت ہے، وہ شرف صحابیت ہے۔ اور شرف صحابیت آپ جانتے ہیں کہ وہ فقط حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو تکنا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے جانا، یہ شرف صحابیت ہے۔ اگر ایک شخص وہ کتنی بھی عبادات کر لے، کتنی بھی ریاضات کر لے، کتنی بھی کثرت طاعات اور ریاضات کر لے، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے یہ اس نیت کے ساتھ کہ میں شرف صحابیت کو پہنچ سکتا ہوں یا اس سے بڑھ سکتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو اعزاز ملا ہے، جو افضلیت ملی ہے، جو مقام و مرتبہ اور عہدہ جو ملا ہے، وہ عبادات کی بنا پر تو ہے ہی نہیں کہ عبادات کی بنا پر یا معاملات کی بنا پر آپ کہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو معاذ اللہ وہ غیر افضل ہیں، ہم نے یہ کر لیا تو ہم افضل ہو گئے۔ یہ تو سراسر ایک بے وقوفی والی بات ہو گئی۔ اور پھر دیکھیے اس بات کی تائید اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کرے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کی آدھے کو پہنچ سکتا ہے۔ اب اسی طرح حالانکہ اگر اس حدیث کے سیاق و سباق میں اگر آپ چلے جائیں، اس حدیث کی ذرا وضاحت میں اور تشریح میں آپ چلے جائیں، حالانکہ یہ سیاق ستہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں کسی بات پہ معاملہ ہوا، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ذرا کوئی بات کر دی تو یہ معاملہ چلتے چلتے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی، حضرت خالد بن ولید بھی صحابی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو پہلے ایمان لائے، پہلے مسلمان ہوئے، اور ان عشرہ مبشرہ میں آپ کا مقام ہے۔ تو جب صحابہ میں حضور علیہ السلام نے اس معیار کو قائم رکھا اور اس پیمانے کو قائم رکھا کہ جب دو صحابی آپس میں شرف صحابیت میں تو دونوں ایک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک کو حضور علیہ السلام کی کثرت قرب کی وجہ سے مقام زیادہ دیا اور دوسرے کو ذرا وہ مقام اس صحابی کی نسبت نہ ملا، تو پھر دیکھیے کہ جب ان دو صحابہ کرام کا آپس میں تقابل نہیں کیا جا سکتا تو چہ جائے کہ آج 1400 سال بعد کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ صحابہ کرام تو معاذ اللہ اس طرح اور صحابہ کرام تو معاذ اللہ اس طرح۔ اور پھر یہ واقعہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انتہائی معروف ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین وہ افضل ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم میرا اور اس صحابی کا تقابل کرتے ہو خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، فرمایا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے، آپ جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑا جب وہ جنگ میدان میں جب وہ دوڑتا تھا اور اس کی ٹاپوں سے اٹھنے والی مٹی دھول بن کر جب اس کے ناک پر بیٹھتی تھی تو عمر بن عبدالعزیز تو اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ عمر بن عبدالعزیز وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے دور کو عمر ثانی کا دور کہا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض علماء کرام نے باقاعدہ خلفاء میں شمار کیا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے کہ جب ان نفوس قدسیہ نے ان بزرگ ہستیوں کو صحابہ کرام کو اتنی اونچی ذوات سمجھا، اور حقیقتاً وہ ذوات ہیں کہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی ایمان کی، جن کی صداقت کی، جن کے ایماندار ہونے کی، جن کی مخلص اور مہربان ہونے کی گواہی قرآن اور حدیث دیں، بھلا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور میں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے عبادت کے اعتبار سے، یعنی عبادات میں، معاملات میں، کمیت میں تو کوئی بڑھ سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کمیت میں کوئی بڑھ جائے لیکن کیفیت میں نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا غوث ہو جائے، کتنا بڑا ابدال آ جائے، کتنا بڑا ولی بن جائے، لیکن کمیت میں تو اگرچہ وہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام شہادت سے سرفراز فرمایا اور وہ شہید ہو گیا، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان روزہ بھی اس نے کثرت کے ساتھ رکھا ہو، نمازیں بھی کثیر تعداد میں پڑھی ہوں، حج بھی بہت سارے کیے ہوں، زکاتیں بھی ادا کی ہوں۔ اب یہ وہ کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ان عبادات میں اس صحابی سے بڑھ گیا، لیکن کیفیت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، شان اور عزت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے وہ صحابی پھر بھی اس کے درجے سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کریم بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے سے ہمیں جو ہے وہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت رکھنے کی، عقیدت رکھنے کی اور ان کے مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔